دجال کے بارے میں مختلف مذاہب کے مختلف نظریات۔ دجال کون ہے، کہاں ہے، کب برآمد ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ دجال کے آنے کی تیاریوں کا آغاز تو یقیناً ہو چکا، پر اس کا سربراہ اعظم کون ہوگا؟ اس کا نقطۂ عروج کون سا لمحہ ہوگا؟ اور ہم اس لمحے سے کتنے دور ہیں، یا ہم دجال کے عہد میں ہی جی رہے ہیں؟ یہ وہ 3 سوالات ہیں جو ہر اس ذہن میں گردش کرتے ہیں جو دنیا کو صرف دنیا تک اور مادیت تک محدود نہیں سمجھتا، آخرت پر یقین اور روحانیت و مادیت کے درمیان ہونے والی زبردست کشمکش پر نظر رکھتا ہے۔ ساتھ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضرور اس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان و مادیت کے اس عظیم معرکے میں آپ نے اپنا وزن کس پلے میں ڈالا تھا، اور اس حوالے سے آپ کا رویہ اور کردار کیا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، دجال کون ہے، یعنی دجال کے بارے میں مختلف مذاہب کے مختلف نظریات۔ اس حوالے سے مختلف باتیں کی جاتی رہتی ہے، بعض تو اتنی مضحکہ خیز ہے کہ بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے یا 3 مشہور اقوال ذکر کر کے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے چلیں گے۔ نمبر 1، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کرنے والا سامری در حقیقت دجال تھا۔ دجال کو عالم اشیاء میں تصرف کا جو بھرپور اختیار دیا گیا ہے، اس کے سونے سے بنائے گئے بچڑے کو متحرک، جاندار اور آواز لگانے والا بنا دینا کچھ بھی بعید نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے اتنا زبردست جرم سرزد ہونے کے باوجود اسے جانے دیا، اور جو بنی اسرائیل اس کے ورغلانے پر شرک میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی یہ توبہ ہوئی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ آپ نے سامری سے فرمایا، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97۔ بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے تو آگے پیچھے نہ ہو سکے گا۔ یہ اس لیے کہ سامری کو اس وقت قتل کیا جانا مقصود نہ تھا۔ دجال جو مسیح کاذب ہے کی موت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے جو مسیح صادق ہے۔ جب سامری سے کہا گیا، فَذَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97۔ ترجمہ، چلا جا، تیری یہ سزا ہے کہ زندگی بھر کہے گا مجھے نہ چھوؤ۔ تو دجال المسمى بسامری مجروح حالت میں وہاں سے غائب ہو گیا اور اب کہے روپوش ہے۔ یہ رائے حال ہی میں دجالیات کے حوالے سے شہرت پانے والے مصنف جناب اسرا العلم کی ہے۔ اس کی تائید میں کوئی قول بندہ کو نہیں ملا، اور سامری جادوگر کے بارے میں جو تفصیلات کتب تفسیر و تاریخ میں وارد ہوئی ہے وہ دجال پر منطبق ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دیتے۔ مثلا وہ یک چشم نہ تھا، اس کے آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا نہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہے قید نہیں کیا تھا، جبکہ دجال بیڑیوں میں مقید ہے۔ سامری کو تا حیات سزا دی گئی تھی کہ وہ ہر آنے والے سے یہ کہتا تھا مجھے مت چھوؤ۔ دجال ایسا نہ کہے گا، وہ تو ساری دنیا کو اپنے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ پھر اگر سامری ہی دجال ہوتا تو احادیث شریف میں کہے کوئی اشارہ ملنا چاہیے تھا۔ دجال کے متعلق احادیث شریف میں تفصیلی علامات ہے، لیکن کہیں یہ ذکر نہیں کہ وہ 1000 سال پہلے والا سامری تھا۔ نمبر 2، بعض کی رائے ہے کہ اس سے ہیرم ابیف یعنی صخرہ یا آصف مراد ہے۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کے 9 بڑے معماروں ماسٹر مین کا سربراہ یعنی گرینڈ ماسٹر تھا، اور جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودی مذہبی دستاروں کے مطابق اس کو معاذ اللہ فرشتوں نے کائنات کی تعمیر کی جادوئی راز بتایا دیے تھے۔ اس سے وہ راز لینے کے لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ یہود کی بدقسمتی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر سے اپنی نسبت کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان پر جادو کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ ہیرم ابیف کو دیوتا یعنی الوہیت شخصیت تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن شریف میں جو آیت مذکور ہے، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، ترجمہ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو تابع فرمان بنا دیا جس میں ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور تھے، سورہ صاد آیت نمبر 37۔ ان معمار جنوں میں ہیرم ابیف بھی تھا۔ نیز آیت قرآنی، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ترجمہ، اور ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا اس کے کرسی پر ایک جسد۔ سیم یہی ہیرم ابیف مراد ہے جس نے مسخ شدہ یہودی روایات کے مطابق سلیمانی انگوٹھی چرائی تھی اور تخت سلیمانی پر قابض ہو گیا تھا۔ اس اسرائیلی روایات کو ہمارے مفسرین نے نقل کیا ہے اور اس پر سخت تردید کی ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ یہ روایت بیان کرتے ہیں جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق یہودی علماء سے لی گئی ہے۔ وہ روایت یہ ہے،
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس اس طرح تعمیر کرے کہ لوہے کی آواز سننے میں نہ آئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تب انہوں نے ایک جن کے بارے میں سنا جس کا نام صخرہ یا آصف تھا۔ وہ اس تکنیک سے آگاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو بلایا، اس نے ہیرے کے ساتھ پتھروں کو کاٹنے کا عمل دکھایا، اس طریقہ سے شرط پوری ہو گئی۔ چنانچہ ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس تعمیر ہو گیا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام غسل کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی آصف کے حوالہ کی۔ یہ انگوٹھی بہت مقدس اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی مہر تھی، اور ایک روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے یہ انگوٹھی اپنی ایک بیوی کو دی جس سے آصف نے لے لی۔ آصف نے یہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور خود سلیمان علیہ السلام کا روپ دار لیا، اپنا چہرہ اور وضاحت تبدیل کر لی۔ اس طرح آصف نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور تخت چھین لیا۔ آصف نے سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز پر اختیار حاصل کر لیا سوائے بیویوں کے۔ اب اس نے ایسی بہت سی چیزیں کرنا شروع کر دیے جو اچھی نہیں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، جس طرح حضرت عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کو شبہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے روپ میں آصف ہے، چنانچہ انہوں نے آصف کا امتحان لیا۔ ساتھی نے آصف سے سوال پوچھا جس کا جواب اس نے تورات کی تعلیمات کے خلاف دیا۔ اب سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص سلیمان علیہ السلام نہیں۔ انجام کار سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت بھی واپس لے لی اور آصف کو گرفتار کر لیا۔ یہودی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سچے پیروکار اور ماننے والے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس داستان میں توہین امیز واقعات شامل کر دیے ہیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، اہل کتاب کا ایک گروہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ ایسے لوگوں نے یہ داستان وضع کر لیے۔ الغرض، ہیرم ابیف نامی انسانی جن یا جناتی انسان یہود کی محرف داستانوں کے مطابق کائنات کا گرینڈ آرکیٹیکٹ تھا اور اسے مقدس ہیکل کے کلس پر لے جایا گیا۔ اس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس پر مرتے وقت تشدد کیا گیا جس سے اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ یہود کی عالمی تنظیم فری میسن میں مخصوص علامت حرف جی کا اشارہ گوڈ کی طرف نہیں بلکہ یہ دی گرینڈ آرکیٹیکٹ آف دی یونیورس کا مخفف ہے۔ بہرحال یہود اس کو اپنا دیوتا اور مسیح خیال کرتے ہیں اور کلوننگ کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید پر سائنسی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ فری میسن کی تیسری ڈگری کی تقریب یہ آخری ڈگری ہے جو غیر یہودیوں کو ملتی ہے۔ میں یہ الفاظ ہوتے ہیں ما ات نیب سین آ ما ات با الف۔ یہ قدیم مصری زبان ہے، اس کا معنی ہے عظیم ہے فری میسنری کا مسلسل ماسٹر، عظیم ہے فری میسنری کا جذبہ۔ اس میں سینئر ماسٹر سے یہی نیم انسان نیم جن قسم کا بدعقیدہ و بدعمل شخص مراد ہے۔ یہودی چونکہ اس مردہ کو زندہ کر کے اٹھانے کی فکر میں ہے، لہٰذا وہ ماسٹر مینس بنانے کی تقریب کو رائز یعنی اٹھانے کی تقریب کہتے، بنانے کی تقریب نہیں کہتے۔ یہود کو اپنا ماسٹر اور کائنات کے گرینڈ آرکیٹیکٹ کی نعش کو جینیٹک سائنس میں مہارت کے ذریعے اٹھانے کی امید ہے۔ یہ رائے یہود کی مخصوص مذہبی روایت کے مطابق تو درست ہو سکتی ہے مگر فی الحقیقت کسی طرح صحیح نہیں، اس لیے کہ احادیث مبارکہ کے مطابق دجال مردہ نہیں زندہ، اس کی نعش کسی سائنسی عمل سے زندہ نہیں ہوگی۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کی جناتی قسم کی زندہ وجود کو دنیا میں فساد پلانے کے لیے رہائی مل جائے گی۔ کسی مفسر، محدث، مورخ یا محقق اسکالر نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ دجال ہیکل سلیمانی کے معماروں میں شامل تھا، پھر اسے مار دیا گیا اور پھر اسے یہودی زندہ کریں گے۔ جہاں تک بات یہودی مذہبی داستانوں کی ہے تو ان کا کہنا ہی کیا، یہود کی بربادی کا سبب یہی من گڑت قصے کہانیاں ہی تو ہے۔ نمبر 3، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امریکہ دجال ہے کیونکہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور امریکہ کی بھی ایک آنکھ ہے۔ اس کی مادیت کی آنکھ کلی جبکہ روحانیت کی آنکھ چوبٹ ہے۔ وہ مسلمانوں کو ایک آنکھ سے اور غیر مسلموں کو دوسری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اس کو اپنے فائدے کی چیز نظر آتی ہے، دوسرے کی نقصان سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ اس کی کرنسی پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجالی آنکھ جو شیطانی تکون کے اوپر پر اسرار علامت کے بیچ میں ہے۔ اس کے سرزمین پر دجالی تہذیب جنم لے چکی ہے، پروان چڑھ رہی ہے اور مادی طاقتوں پر غیر معمولی اقتدار کی بدولت وہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے دنیا میں دجالی نظام برپا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جن احادیث میں دجال کا ذکر آیا ہے ان کے اوصاف و علامات بیان کیے گئے ہیں تو وہ تواتر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ ان میں اس بات کی صاف وضاحت ہے کہ وہ ایک معین شخص ہوگا جس کے کچھ معین صفات ہوگی اور ایک خاص اور معین زمانہ میں ظاہر ہوگا۔
خلاصہ کلام یہ کہ اگرچہ امریکہ کی دجالی صفات خصوصیات میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ دجال نہیں۔ البتہ امریکہ کی تہذیب جو سراسر مادیت پرستی پر قائم ہے، دجالی تہذیب ضرور ہے، بلکہ دجال اپنے ظہور کے بعد جو کام دنیا میں کرے گا، امریکی استعمار یہود کے ورغلانے سے دجال کو سچا نجات دہندہ سمجھ کر اس کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ دجال کو حقیقی آسمانی خدائی کے مقابلے میں فرضی زمینی خدائی کے لیے جو وسائل درکار ہے، صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پورا مغرب انہیں مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی تحقیقات میں لگا ہوا ہے۔